حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روئے زمین کا بادشاہ بنا دیا اور 40 برس تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے۔ جن، انسان، شیاطین، چرندے، پرندے، درندوں پر تب آپ کی حکومت تھی۔ تب کی زبانوں کا علم آپ کو عطا کیا گیا تھا اور طرح طرح کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانے میں بروکار آئیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے ترجمہ کنز الایمان، اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا ترجمہ کنز الایمان، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلتے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے جو ان کے آگے کام کرتے ہیں اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ان کے لیے بناتے جو وہ چاہتا اونچے اونچے محل اور تصویریں اور بڑے عہدوں کے برابر لگن اور لگردار دیگیں۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن وائز اپنے تمام لشکر کو لے کر طائف یا شام میں وادی نمل سے گزرے۔ یہاں چونٹیاں بکثرت تھیں، تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ اور لنگڑی تھی، اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں، تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ، ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا۔ چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، جہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں چلی جاؤ، تمہیں کچل نہ ڈالے سلیمان اور اس کے لشکر بے خبری میں، تو اس بات سے مسکرا کر ہنسے۔ درس ہدایت، اس قرآنی واقعے سے چند اسباب ہدایت معلوم ہوئے۔ نمبر 1، چونٹی کی آواز کو 3 میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا حضرات انبیاء کرام کی بصارت اور سماعت کو عام انسانوں کی بصارت اور سماعت پر قیاس نہیں کر سکتے، بلکہ حق یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کی طاقتوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں۔ نمبر 2، یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء کرام کا ہنسنا، تبسم اور مسکراہٹ بھی ہوتا ہے، جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ یہ حضرات کبھی کہا مار کر نہیں ہنستے۔ لطیفہ، منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت قنادہ محدث رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نہایت ہی بلند عالم تھے، بالخصوص علم و حدیث اور تفسیر میں تو اپنا مثل نہیں رکھتے تھے، کوفہ تشریف لائے۔ ان کی زیارت کے لیے ایک عظیم الشان مجمع جمع ہو گیا۔ آپ تقریر فرماتے ہوئے حاضرین سے یہ بار بار فرمایا، یعنی مجھ سے جو چاہو پوچھ لو۔ حاضرین پر آپ کی علم و جلالت کا ایسا سکہ بیٹھا ہوا تھا کہ سب لوگ خاموش بیٹھے رہے، مگر جب آپ نے بار بار للکارا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی کم عمر تھے ادب سے کچھ نہ بولے، مگر آپ نے لوگوں سے کہا، آپ لوگ حضرت قنادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ پوچھئے کہ وادی نمل میں جن چونٹی کی تقریر سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس پڑے تھے، وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ چنانچہ سب لوگوں نے یہ سوال کیا۔ حضرت قنادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باکو لاجواب ہو کر خاموش ہو گئے۔
پھر لوگوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا وہ 20 مادہ تھی۔ حضرت قنادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اس کا ثبوت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اس 20 کے لیے قالت ناملۃ مؤنث کا ضعیفہ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ 20 نر ہوتی تو قال نامل مذکر کا ذکر ہوتا۔ حضرت قنادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دلیل کو تسلیم کر لیا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دانائی اور قرآنی فہمی پر حیران رہ گئے اور اپنے بڑے بول پر نادم ہوئے۔